أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر سے ایک بچہ تھا جس کا نام تھا عمر، چھوٹا سا بچہ ہے، عمر اس کا نام ہے۔ ماں چونکہ نکاح کر کے نبی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائی ہیں تو بچہ بھی ساتھ ہی آ گیا۔ آپ علیہ السلام کی تربیت میں رہے، کھانا لگنے لگا تو جو ہی کھانا دسترخوان پہ رکھا تو یہ عمر چھوٹا سا بچہ تھا تو جھٹ سے آگے ہاتھ بڑھایا اور کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے بڑے پیار سے اس بچے کا ہاتھ تھام لیا اور آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب کیا اور بڑے پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ تربیت ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے عمر، یا بنیا میرے پیارے بچے، کل بسم اللہ، جب کھانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، بنا بسم اللہ کے کھانے میں ہاتھ، اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ چھوٹے بچوں کو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھایا کرو، اس لیے کہ شیطان ان کے ذریعے سے تمہارے کھانے میں شریک ہوتا ہے۔ جلد بازی میں بچے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو جو بھی دسترخوان پہ شریک بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو اس کے ذریعے سے شیطان کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ ایک صحابی دسترخوان پہ تھے، نبی علیہ السلام بھی کھانا کھا رہے ہیں اور بھی ہیں کئی صحابہ، تو ایک صحابی کو شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئی۔ تو مسئلہ ہے کہ اگر شروع میں بسم اللہ یاد نہ آئی ہو اور بیچ میں کہیں خیال آ گیا تو بیچ کھانے کے ہی بسم اللہ پڑھ لی جائے، مگر وہ الفاظ الگ ہیں، یوں کہا جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس صحابی کو خیال آیا یار میں نے شاید بسم اللہ نہیں پڑھی، تو انہوں نے کہہ دیا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ نبی علیہ السلام مسکرانے لگے، حالانکہ اس صحابی نے بہت آہستہ سے دل میں کہا ہوگا، آپ مسکرانے لگے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ پوچھ سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی اور اس کے ذریعے سے شیطان ہمارے دسترخوان میں شریک ہو چکا تھا اور وہ کئی لقمے کھا بھی چکا تھا۔ جو ہی اس کو یاد آئی تو اس نے بیچ کی دعا پڑھ لی بسم اللہ اول و آخرہ، شیطان جتنا کھا چکا تھا وہ بھی اس نے الٹی کر دی۔ یعنی بسم اللہ کے ذریعے اگر شیطان کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو کس کے ذریعے؟ ہاں، بسم اللہ کے ذریعے۔ شیطان کا پیٹ بسم اللہ کے ذریعے خراب ہو سکتا ہے، اس لیے بچوں کی تربیت ضروری۔ آپ نے فرمایا کل بسم اللہ، بیٹا جب کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ کل بیمین کا، بیٹا جب کھانا کھاتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں، تربیت دیکھیں، سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ کل مما یلیک، اور جب کھانا کھاتے ہیں تو برتن میں اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، سارے برتن میں ہاتھ نہیں گھماتے، دوسروں کے سامنے سے نہیں کھاتے۔ جب کھانا ایک جیسا ہے جیسے سالن ہے تو پھر نوالا اپنے سامنے سے لگانا ہے، دوسروں کے سامنے سے نہیں لگانا۔ اور برتن کے درمیان، بالکل جو درمیان ہے بالکل بیچ سے درمیان سے بھی لقمہ نہیں لینا، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کھانے میں برکت کھانے کے درمیان میں اتر رہی ہوتی ہے، پلیٹ کے درمیان میں اتر رہی ہوتی ہے۔ اگر درمیان سے اٹھا لیا تو برکت کی جگہ ختم ہو گئی، برکت کا نزول رک جاتا ہے۔ دائیں بائیں سے کھانا ہے اور درمیان آخر تک، تاکہ مسلسل آخر تک برکت حاصل ہوتی رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے قریب ہیں یا بیچ کو چھوڑ دیں برکت ہے، نہیں بھائی آخر میں برکت والی چیز تو کھانی ہے، نہیں کھانی ہے، سمجھ آ گئے؟ لیکن دوسروں کے سامنے ہاتھ ادھر ادھر ہاتھ نہ چلایا جائے، اس لیے کہ اس سے بعض لوگ طبیعت میں نفاست رکھتے ہیں، نفیس طبیعت ہوتے ہیں، کراہت محسوس ہوتی ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اور ایسے طریقے سے بھی نہ کھایا جائے کہ جناب سارا ہاتھ اس میں چل رہا ہے اور جناب انگلیوں سے سالن ٹپک رہا ہے اور ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، یوں بھی نہیں، اس طرح بھی کراہت محسوس ہوتی ہے۔ تو دوسروں کی طبیعت کا لحاظ رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ تمہارے کسی رویے سے کسی تمہارے ساتھی کو کراہت محسوس نہ ہو، ورنہ گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہوں گے۔